یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دنیا بھی پالے اور آخرت بھی پالے، یعنی وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت بھی بالکل اس کے دل میں اسی توازن کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں آخرت کی چاہت زیادہ ہوگی تو دنیا کی چاہت کم ہوگی، اور اگر اس کے دل میں دنیا کی چاہت زیادہ ہوگی تو آخرت کی چاہت۔ اپنے عمل کا وسیلہ دینا، اپنے عمل کا واسطہ دینا، یہ بالکل جائز ہے اور یہ دینا چاہیے انسان کہ اللہ ہم نے عمل بھی کیا تو ہمارے اس عمل کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا کیا کرتے تھے اس نے خاتمہ کے لیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں، کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی وہ حجر اسود کے پاس یعنی بیت اللہ میں کیے گئے لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل، یہ فضیلت ہے فی سبیل اللہ کی۔ تو فی سبیل اللہ میں کیا آتا ہے؟ جہاد تھر فہرست، جہاد کی تمنا کرنا، انسان جہاد میں شریک ہونا، شریک نہ ہو سکے تو اس کی تمنا رکھنا اور بغیر تمنا کے فوت نہ ہونا، اور پھر جو اللہ رب العالمین کے راستے کے کام ہے، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، پھر اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا، لوگوں کے تانے سننا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر نفس نے، ہر نفس ذائقۃ الموت، موت کو چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور فقط توفونا، تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، تمہارے اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح، پس جو شخص بچا لیا گیا، عن النار، جہنم کی آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا بالآخر اس نے مرنا ہے، اس کا اختتام ہے، اس کو موت آئے گی، کوئی ذات اس موت سے بچ نہیں سکتی۔ اگر کوئی ذات اس موت سے بچ سکتی تو وہ انبیاء تھے، لیکن انبیاء علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے اس دروازے سے گزارا ہے۔ اور پھر دنیا کا مقصد امتحان ہے، اور اصل جو اجر انسان کو ملے گا وہ قیامت کے دن ملے گا، اور قیامت کا جو نتیجہ ہے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، جو اتنی محنت نہ کر سکا کہ جنت میں جائے وہ ناکام ہے۔ اور پھر آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم میں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا تو انسان بہت زیادہ نعمتوں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہوگا، خوش ہوگا، یا پھر انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا، اللہ کے عذاب میں ہوگا، اللہ کے غضب میں ہوگا، اس کے درمیان کوئی صورت نہیں۔ تو یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت میں دو ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور کامیاب وہ شخص ہے جو جنت میں چلا گیا۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان کا معنی ایک سمانہ یہ علماء نے کیا کہ انسان
دنیا میں جو موجود ہے تو وہ ابھی اپنے مکمل اس کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں، وہ ابھی ایسے ہیں جیسے کوئی شخص سو رہا ہو، نیند میں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس نیام، لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو آنکھیں کھلیں گی۔ تو ابھی انسان جو ہے وہ گویا کہ خواب دیکھ رہا ہے، جس زندگی کو وہ حقیقت سمجھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض ہوگی تو اصل حقیقت انسان پر جب کھلے گی کہ اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین نے بہت سے حقائق پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں یہاں موجود فرشتے نظر نہیں آ رہے، ہمیں اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی تو یہ ساری حقیقتیں انسان کے سامنے کھل جائے گی۔ ایک معنی دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے، یعنی انسان اس دنیا کے اندر جب نعمتیں دیکھتا ہے، آسائشیں دیکھتا ہے، اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ آج آخرت سے غافل ہیں اور جنت اور جہنم سے غافل ہیں، ان کی وجہ صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا، ضروریات کو پورا کرنا، اس چیز نے انسان کو آخرت سے غافل کیا ہوا۔ تو یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ علماء نے ذکر کیا، یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص دنیا بھی پالے اور آخرت بھی پالے، یعنی وہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو اور آخرت بھی بالکل اس کے دل میں اسی توازن کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں آخرت کی چاہت زیادہ ہوگی تو دنیا کی چاہت کم ہوگی، اور اگر اس کے دل میں دنیا کی چاہت زیادہ ہوگی تو آخرت کی چاہت کم ہوگی۔ یہ ناممکن ہے ایک شخص کے لیے کہ وہ دنیا کو بھی بہت چاہتا ہو، اس کے لیے بھی بہت محنت کرتا ہو، اور آخرت کو بھی اسی طریقے سے چاہتا ہو، یہ ممکن نہیں۔ اور اس کی واضح ترین مثال ہمارے سامنے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنہوں نے بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو کے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار کے یہ بتایا کہ جنت میں جو مقام ملنا ہے اس کے لیے جو محنت ہے، اس کے لیے آپ کو دنیا کا کچھ نہ کچھ حصہ قربان کرنا پڑے گا، کچھ قربانی دینی پڑے گی، دنیا کی رغبت سے کچھ نکلنا پڑے گا۔ تو یہ معنی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دھوکے کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرو اور اس سے نکل آؤ اور آخرت کی طرف رغبت کرو اور اس کی کوشش کرو۔ فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بڑی اذیتیں، بڑی اذیت ناک باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ صبر اور تقوی، من عزم الامور، بڑے عزم والے معاملات میں سے ہے، یعنی بہت ایسے معاملات میں سے ہے جس پر بڑا انسان کو پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر صبر نہیں آتا، اس کے بغیر تقوی نہیں آتا۔ تو من عزم الامور ہے، صبر کی معراج کو پہنچنا، تقوی کی معراج کو پہنچنا، یہ آسان معاملہ نہیں ہے، بہت مشکل معاملہ ہے، لیکن یہاں تک تمہیں پہنچنا پڑے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ خبر دے دی ہے کہ تمہیں صرف غزوہ احد میں آزمایا نہیں گیا، بلکہ تمہیں ابھی مزید بھی آزمایا جائے گا، ابھی مزید تکلیفیں تمہیں آئیں گی۔
ابھی تم یہ نہ سمجھو کہ غزوہ احد کی تکلیف دیکھ لی تو بس ختم ہو گیا معاملہ، نہیں، آگے بھی تکلیفیں آئیں گی، اور یہ تکلیفیں صرف مال اور جان کی نہیں ہوں گی، بلکہ تمہیں تانے بھی برداشت کرنے پڑے گی، اہل کتاب کے، مشرکین کے، تمہارے اوپر فقرے، وہ جملے کسیں گے، تمہیں مذاق کا نشانہ بنائیں گے، عجیب و غریب باتیں کریں گے تمہارے بارے میں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو ایسے ہی باتیں تمہیں اپنے دین کے بارے میں سننی پڑے گی، تمہیں مسلمانوں کے بارے میں سننی پڑیں گی، تو اس کے اوپر صبر کرنا یہ بہت ضروری ہے، صبر اختیار کرو اور دین کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب ابھی جو واقعہ ہوا کل کا، تو فیصلہ آباد کے واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں کیا ہوا، ابھی جو اہل کتاب ہیں، جو عیسائی ہیں، آزادی کے نام پر یہ قرآن کو جلانا ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ سویڈن میں جو واقعات ہوئے، ناروے میں جو واقعات ہوئے، جلانے والے کون تھے؟ عیسائی ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، اس سر عام سب کے سامنے قرآن مجید کو جلا رہے، تو ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، اور ہم جو مصلحت کے تحت جو معاملہ ہو اس کو اختیار کریں۔ دیکھیں، ہر ماحول میں، ہر معاملے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں سے، تو وہاں مشرکین مکہ نے کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا، گستاخی کرنا، آپ کے اوپر نجاست ڈال دینا، بیت اللہ کے اندر آپ کے پیٹھ پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی را کر رکھ دی گئی۔ یہ منظر دیکھا مسلمانوں نے، یہ مناظر دیکھ کے، لیکن ہر ماحول میں اس کے مطابق جو اقدامات اٹھائے جائیں وہ ایسے نہ ہوں کہ جو صبر کے منافی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو سورۃ آل عمران ہے اس پہ یہ حکم دیا۔ اب یہ جو چرچ کو جلایا گیا اور جو وہاں پہ واقعات ہوئے، ہمیں اس کی حقیقت کا نہیں پتا کہ پس پردہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور کیا ارادے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ معاملات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ مشتعل ہجوم تھا جس نے قرآن کو جلانے کی بنیاد پر یہ معاملہ کیا، تو یہ معاملہ کیا شرعی لحاظ سے درست تھا؟ شرعی لحاظ سے درست نہیں تھا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا جائے، تحقیقات کی جائے، اور پھر اس کے معاملے میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ کیا جائے۔ لیکن ایک اسلامی ریاست میں مسلمان رد عمل میں آ کر کسی اور اقلیت کی عبادت گاہوں کو جلا دے، اس کا کوئی حکم نہیں، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ صبر کرو، تمہیں بہت سی باتیں سننی پڑے گی، تمہیں بہت سی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، تو تمہیں صبر کرنا ہے اور رد عمل ایسا دینا ہے کہ جس سے اسلام بدنام نہ ہو۔ اور یہ کوئی رد عمل نہیں ہے کہ آپ کسی کی عبادت گاہ کو جا کے جلا دیں، یہ ایک انفرادی شخص ہو یا ہجوم ہو، اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تحقیقات کی جائے، اور اگر واقعتاً وہ شخص مجرم ہو تو اس کو سزا دی جائے۔ کسی انفرادی شخص کے پاس، کسی ہجوم کے پاس اس کا فیصلہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم اذیتیں سنو گے۔ اب اذیتیں سننے کا معنی کیا ہے؟ اب یہ یہودیوں نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو کیا صحابہ نے جا کر یہودیوں کے گھروں کو جلا دیے؟ یہ جا کے وہ یہودیوں کو قتل کر دیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جواب نازل کر دیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے ان فتنوں کی روک تھام کی جاتی ہے اور سد باب کیا جاتا ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق الذین، ان لوگوں سے وعدہ، اوتوا الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، کیا وعدہ لیا؟ پختہ ان سے معاہدہ ہوا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور بیان کرو گے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔ یہ ان سے وعدہ لیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وَنَبَذُوهُ، انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کو کوئی یعنی وزن نہیں دیا، اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور انہوں نے خریدا اس کتاب کے بدلے ثمنًا قلیلا،
بہت بڑی قیمت. فبئس پس برا ہے ما یشترون جو وہ خرید رہے ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی اس صفت کو بیان کیا جو ان کے اندر ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب. کہ حکم یہ تھا کہ اس کتاب کو، تورات کو اور انجیل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، وضاحت کی جائے. اور اس کتاب کے اندر کیا موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہے، آپ کی علامات موجود ہے. اب بجائے اس کے کہ وہ صفات بیان کی جاتی ہے اور بتایا جاتا لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے مطابق سچے رسول ہیں، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے لیے تو رسول کی نشانی یہ ہے آسمان سے آگ آئے اور جو قربانی آپ نے پیش کی ہو وہ کھا جائے. حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں تو قرآن تورات کے اندر. انہوں نے بجائے اس کے کہ تورات کی باتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ذکر کرنا شروع کر دی، اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر کی ہوئی تھی اس کو وہ جو ہے وہ چھپا گئے. اور پھر اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت وصول کر لی. کیا مانا؟ اپنے چودراہت کو برقرار رکھا. جو ان کے دور کے علماء سو تھے، جو برے علماء تھے، عوام کو تو نہیں پتا، انہوں نے تورات نہیں پڑھی تھی. جو علماء سو ہیں، جو برے علماء ہیں، اصل مجرم وہ ہے، علم وہ چھپا رہے، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا. بلکہ کئی احادیث میں ایک صحابی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، وہ کہتی کہ میرے چچا وہ بھی عالم تھے اور میرے والد بھی عالم تھے تورات کے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے گئے. جب ملاقات کر کے واپس گھر میں آئے تو میں چھوٹی تھی اس وقت، تو میں ان کی بات سن رہی تھی. وہ آپس سے بات کر رہے تھے تو میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تاکہ سچا رسول ہے. آخر کیا کرنا ہے؟ کہا اپنی گردن کٹا لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ بات ہو رہی ہے دو افراد جو یہودیوں میں، دونوں عالم ہیں، گردن کٹا لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو یہودی ہیں، ہماری نسل جو بنی اسرائیلی ہے وہ مٹی میں مل جائے گی، ہم کیوں عرب کے پیچھے چلے؟ اب ایک فخریہ، ایک تعصب جس کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہوئے، پوری قوم کو گمراہ کر دیے. یہ علماء سو ہیں. اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکم ہے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، چھپانا نہیں ہے اس کو. جو عقیدے بیان ہوئے قرآن مجید میں، جو نماز بیان ہوئی قرآن مجید میں، جو زکوٰۃ بیان ہوئی قرآن مجید میں، جو معاملات بیان ہوئے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، چھپایا نہ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار. کوئی شخص جس کے پاس علم موجود ہو اور اس سے اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ شخص اس علم کو چھپا لے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام پہنایا جائے گا. جیسے جانور کے منہ میں لگام ہوتا ہے، وہ لگام پہنایا جائے گا جہنم کی آگ کا. کس کو؟ جو علم کو ہوتے ہوئے اس کو چھپا لے. یہ بڑا سخت وعید ہے اس کے بارے میں. فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون، لا تحسبن، اب ہرگز بھی گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون جو خوش ہے، بما اتو وہ اس بات پر خوش ہیں جو وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے کرتوتوں پر، اپنے اعمال پر بڑے خوش ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑا بالکل صحیح کر رہے ہیں. وہ یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس کام پر، لم یفعلوا جو انہوں نے نہیں کیا. یعنی ان کے اندر دو برائیاں ہیں. ایک تو برائی ان کے اندر یہ ہے کہ جو وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اس غلط کام میں دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہم جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس نبی سے ہم پیچھے ہٹا رہے ہیں تو ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں کہ یہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح بات نہیں کر رہے، وہ غلط بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک مزاج ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا خوش آمد پسند آدمی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے 4-5 افراد ہوں اور بس میری واہ واہ کرتے چلے جائیں، میں نے کیا کام کر دیا، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں. سست اور کاہل افراد ہوتے، کرنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن 4-5 افراد آگے پیچھے ہوتے ہیں، بڑی تعریفوں کے ڈھیر ان کے کہ جی کیا کام کر دیا آپ نے، چھوٹا سا وہ قدم اٹھائے اور تعریفوں کے پل باندھ دیے جائے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر منافقت کی خصلت ہوتی ہے کہ کام کیا نہیں ہے لیکن کام کیے بغیر بھی تعریف ان کو چاہیے. جبکہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے نیک کاموں کو چھپاتا ہے،
اپنے نیک کاموں کو چھپاتا ہے، اور پھر جو اگر نیک کام ظاہر بھی ہو جائے تو اس پر وہ چاہتا نہیں ہے کہ میری تعریف کیجیے، اپنی تعریف ہو اس پہ کرانا نہیں چاہتا، لیکن ان کے اندر یہ خطرت موجود ہے، ایک تو نیک کام کیے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، تو فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، اب ہرگز بھی نہ ان کو سمجھے، بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بِمَفَازَةٍ کہ یہ بچ جائیں گے من العذاب، عذاب سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر لوگ ان کی تعریفیں کر بھی رہے ہیں تو کرتے رہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے غلط کام پہ لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہوتی، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے بڑے فالوورز ہیں، بڑے لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا زبردست کام کر رہا ہوں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ شخص اس کے بڑے فالوورز ہیں، بڑے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں تو کل قیامت کو بھی یہ بچ جائے گا اللہ تعالیٰ سے، نہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے اللہ رب العالمین کو، کوئی اللہ رب العالمین کو کے سامنے کوئی جھوٹ بول کے بچ نہیں سکتا، لہذا یہ کل وہ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے اور زمین کی بھی بادشاہت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تاکید اللہ رب العالمین نے کی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو دنیا کے اندر بھی پکڑ سکتا ہے، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے ان کے پردے کو کھول دے، بتا دے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے، یہ خالی پیٹ ڈھول بجا رہے ہیں، بس ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے انہوں نے۔ اللہ چاہے تو یہاں پر بھی ان کو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کر دے ان کے معاملے کو، لیکن اللہ رب العالمین ان کو آخرت تک مہلت دے دیتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پردہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے دنیا کے اندر، ان کا پردہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کھول دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ ان کا حدیث میں ذکر آیا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کے پیچھے لگتا ہے کہ اس کے عیوب کو کھولے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے عیوب کو ایسی جگہ کھولتا ہے کہ وہ چھپا بھی نہیں پاتا، چوراہے پہ اس کا مانڈا پوکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، اپنے عیوب کے اوپر اپنے پردہ اللہ رب العالمین رکھے اور دوسروں کے پیچھے جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر۔ ان فی خلق السماوات والارض، جو آخری ہم پڑھ رہے ہیں دو رکوع، یہ رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا سورہ آل عمران کا، اور آپ بسا اوقات بلکہ تقریباً ہر رات جب آپ اٹھتے تہجد کے لیے تو وضو کرنے سے پہلے جب اٹھتے تو یہ آیات پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات سے لے کر سورہ کے اختتام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 آیات جو ہے ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں کیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس اندر بڑی نشانیاں رکھی ہیں، اگر انسان کھلے دل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ ان پر غور کرے اور تعصب کی اینک اپنی آنکھوں سے اتار دے، اور پھر اس کائنات کا مشاہدہ کرے اور ذرا غور و فکر کرے، تو اس کو محسوس ہوگا کہ اس قدر جو مربوط اور مضبوط اور منظم جو نظام ہے، یہ بغیر کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتا، کہ جس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا چاند میں اور سورج کے آنے جانے میں، اور جو اللہ رب العالمین نے ایک نظام اور قوانین اس کائنات کے بنا دیے ہیں، تو ہر سیارہ، ہر ستارہ وہ مسخر ہے اس قوانین کے تحت، یہ بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، یہ محض اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہے کہ جی اتفاق ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں اتنے خوبصورت کائنات بن گئی، اور پھر جو ہے وہ سورج بن گیا، اور سورج سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا وہ زمین بن گیا، زمین سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا وہ چاند بن گیا، یہ اتفاقات نہیں، اگر انسان غور و فکر کرے۔ اور پہلے کچھ عرصہ قبل سائنسدان یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی کی تخلیق کے لیے 4 چیزوں کا بیک وقت ہونا یہ لازم ہے، ان کی 1-2 لاز انہوں نے بنائے تھے، لیکن آج خود سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر جو زندگی وجود میں آئی ہے اس نے کم و بیش تقریباً 10,000 ایونٹس ہیں، 10,000 ایونٹس ہیں
جن کا ترتیب میں آنا لازم. اگر وہ ایونٹس ترتیب میں نہ ہو تو زمین پر زندگی کا وجود ناممکن ہے. اور ان 10,000 ایونٹس کا اتفاقیہ وجود میں آنا وہ ایسا ہی ہے، یعنی اس کا چانس جو سائنسدان بیان کرتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے 1 ملین میں 0.6، 1 ملین میں 0.6 کی کیا حیثیت ہے. تو 1 ملین میں 0.6 یعنی 1 ملین دفعہ آپ ایک چیز کو کریں، 10 لاکھ دفعہ آپ ایک چیز کو کریں، اس میں 0.6 آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ یہ ایونٹس اس ترتیب کے ساتھ ہو جائے کہ جس سے زمین میں زندگی وجود میں آ جائے. اب کس قدر بیوقوفی والی بات کہ آپ یہ تصور کریں کہ کیا یہ 10 لاکھ دفعہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ میں ہی یہ ترتیب بن گئی ہے، ایونٹس ہوتے چلے گئے اور زمین پر زندگی وجود میں آ گئی. تو یہ کوئی یعنی بالکل جاہل آدمی یا بہت جو ہے وہ جس کو آپ کہہ لیں کہ احمق آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اتفاقاً یہ ساری کائنات بن گئی اور اتفاقاً جو ہے اس پہ زندگی وجود میں آ گئی. تو انسان اگر کائنات پہ غور و فکر کرے تو اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت یہ انسان کو محسوس ہوتی ہے. میں کہ الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب کون ہے؟ الذین وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں. ربنا اے ہمارے رب، ما خلق سا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا اس کائنات کو، باطلاً بیکار، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار تو بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے غور و فکر کو سمیٹ دیا کہ اہل ایمان جو اولو الالباب جو ہیں وہ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دی ہے. فانظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو آسمان و زمین میں کیا ہے. تو یہ اولو الالباب جو ہیں یہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات میں، لیکن ان کا جو ہدف ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اپنے رب کو پہچاننا. تو یہاں 2 معاملات ہوئے کہ جن لوگوں نے غور و فکر کیا کائنات میں، ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ اپنے رب کو پہچاننا نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گئے. اب وہ کائنات پہ غور و فکر تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ خالق کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس صرف یہی بات رہ جاتی ہے کہ یہ ایونٹس جو ہیں وہ اتفاقیہ ہو گئے، کہ کائنات اتفاقی وجود میں آ گئی، جو کہ خود عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. اور جن کے پاس رب موجود ہے اور جن کے پاس ایک ٹارگٹ واضح ہے کہ ہم نے رب کی موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرنا ہے، اور رب کی موجودگی کو تو تسلیم کر رہے ہیں، غور و فکر نہیں کر رہے. آج مسلمانوں نے سائنسی علوم کو چھوڑ دیا اور سائنس سے بہت پیچھے رہ گئے. تو جو لادین لوگ ہیں وہ سائنس پہ غالب آ کے انہوں نے اپنی فکر کو پوری دنیا میں پھیلا دیے، اور جو دیندار لوگ ہیں انہوں نے دین کو تو تام لیا، سائنس کو چھوڑ دیے. آج مسلمان جو ترقی سے پیچھے رہ گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان علوم کو چھوڑ دینا. تو دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سائنس اور فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اور میڈیکل اور ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، کبھی بھی اسلام یہ نہیں کہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر. تخلیق میں کیسے غور و فکر ہوگا؟ تخلیق کا تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے پیدا کیا. اب تخلیق پر غور و فکر کیسے ہوگا؟ کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیسے تخلیق ہوئی، کیسے اسباب بنے، کیا کیا چیزیں تھیں. تو غور و فکر ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلا کہ یا اللہ اتنی بڑی جو تو نے کائنات بنائی ہے، یہ کائنات بلا مقصد نہیں بنائی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور مقصد پہ پھر جمپ لگا دیا ہے. کیا جمپ لگا دیا؟ کہ یا اللہ مقصد تیرا یہی ہے کہ ہماری آزمائش ہو، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد آخرت میں آنا ہے، تو آخرت میں یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ پوری مسلمان کی زندگی کا جو ایک مقصد ہے اس کو واضح کر دیا کہ کائنات پہ غور و فکر ہو، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور آخرت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں واضح ہو. ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو نے، من تدخل النار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا تحقیق اس کو تو نے رسوا کر دیے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی بچانے والا. رسوا وہ ہے جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا. دنیا کی رسوائی کو رسوائی نہیں. اگر آج کوئی مسلمان اپنے
اسلام کی بنیاد پر کہیں اس کو اگر ذلت کا یا رسوائی کا یا بے عزتی کا جس کو ہم کہتے ہیں سامنا کرنا پڑ بھی جائے، حقارت کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے، دنیا کی رسوائی کچھ نہیں، دنیا کی بے توقیری کچھ نہیں ہے، اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو رسوا کرے گا، اصل وہ رسوائی۔ ربنا اے ہمارے رب، ابھی اولو الالباب کی دعائیں ذکر ہو رہی، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، منادین ایک آواز لگانے والے کو، ینادی جو آواز لگا رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو یہ کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا اور تو مٹا دے ہم سے، سیئاتنا ہمارے گناہوں کو، وتوفنا اور تو فوت کر ہمیں، مع الابرار ابرار کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کہ دعا ہے کہ اللہ ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ آواز لگا رہا تھا ایمان کی، ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ۔ یہ آواز لگانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ایمان کی طرف بلایا۔ آج بھی ہم ایمان لا رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پکار پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے۔ آپ کی پکار ہے جو نسل در نسل انسان کی طرف منتقل ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ پکار چلتی رہی، تو ہم بھی اس پکار پر ایمان لائے۔ آگے اولو الالباب میں یہ دعا کی کہ یا اللہ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا کہ اپنے عمل کا وسیلہ دینا، اپنے عمل کا وسیلہ، کہ اللہ ہمارا عمل یہ تھا کہ ہم ایمان لائے، لہذا ہم اپنے عمل کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس ایمان کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنے عمل کا وسیلہ دینا، اپنے عمل کا واسطہ دینا، یہ بالکل جائز ہے اور یہ دینا چاہیے انسان کہ یا اللہ ہم نے عمل بھی کیا تو ہمارے اس عمل کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ایک اہم دعا کہ توفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ دو معنی کہ اللہ جب ہمیں موت آ رہی ہو تو ہم نیک لوگوں کے درمیان، ہمارے آس پاس کافر لوگ نہ ہوں، بد لوگ نہ ہوں، بے دین لوگ نہ ہوں، ہمیں نیک لوگوں کی یہ وہ معیت حاصل ہو تاکہ وہ ہماری تکفین کر سکے، تدفین کر سکے، ہمارا جنازہ پڑھ سکے، ہم پر دعا کر سکے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ یا اللہ جب فوت ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو، یعنی جب فوت ہو تو پھر ہمیں ابرار کے ساتھ رکھا جائے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، جو ابرار کی کتاب ہے وہ علیین میں ہے۔ یہ بھی معنی ہے کہ یا اللہ جب ہم فوت ہو تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی دعا ہے۔ وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے فوت کرنا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور فوت ہونے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دعا کیا کرتے تھے اس نے خاتمہ کے لیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ کر لے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ دعا بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو ہمیں عطا کر، ما وعدتنا جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی جو تو نے ہم سے وعدہ کیا وہ تو ہمیں عطا کرنا، ولا تخزنا اور تو ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یا اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اور ہمیں پتہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں رسوا نہ کرنا؟ معنی یہ کہ یا اللہ ہمارے عمل ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم رسوا ہو جائے، ورنہ اگر ہمارے عمل درست ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر ہمارے عمل صحیح ہوں گے تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمارے عمل درست کر دے تاکہ قیامت کے دن ہم تیرے ہاتھوں رسوا نہ ہو رہے۔ تو یہ دعا جو اہل ایمان اور اولو الالباب اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم بس قبول کر لیا ان کے لیے، ربهم ان کے رب نے، انی لا اضیع کہ میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل منکم تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض
تمہارا بعض میں سے، یعنی تمہارا آپس میں تعلق مرد اور عورت کا فرق دنیا میں ہے ان کے قوت کے لحاظ سے، ان کے ذمہ داریوں کے لحاظ سے، لیکن اللہ رب العالمین اجر دیتے وقت فرق نہیں کرتا کہ یہ روزہ مرد کا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے، یہ روزہ عورت کا ہے تو اس کا اجر کم ہے، نہیں. یہ نماز مرد کی ہے اس کا اجر زیادہ ہے، یہ نماز عورت کی ہے اس کا اجر کم ہے، نہیں. تم میرے نزدیک برابر ہو، آپس میں تمہارا ایک ہی جیسا معاملہ ہے. تو جب تم عمل کرو گے تو عمل جو ہے وہ اس کے اندر اللہ رب العالمین اجر برابر مکمل دے گا. والذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، مرد ہو یا عورت ہو، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو میرے راستے میں تکلیف دی گئی، مرد ہو یا عورت ہو، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہوں کو اسے مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جہاں نہریں بہتی ہیں، ثواباً، یہ ثواب ہے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، واللہ، اور اللہ رب العالمین، عنده، اس کے پاس، حسن الثواب، بہت ہی بہترین اجر. تو یہ اعمال اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے، ہجرت کا، اپنے راستے میں نکال دیے جانے کا، راستے میں تکلیف دیے جانے کا. اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، یعنی اللہ کے راستے میں ہے، وہ دین کی دعوت میں ہے، دین کی نشر و اشاعت میں ہے، یا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کر رہے، یہ فی سبیل اللہ. اور ایک بڑی حدیث، بڑی زبردست حدیث جو فی سبیل اللہ کی فضیلت کو واضح کرتی ہے، صحیح ابن عبان کی حدیث، صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من لیلۃ القدر عند الحجر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک گھڑی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گھڑی، وہ حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے. یہ صحیح حدیث کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی، وہ حجر اسود کے پاس یعنی بیت اللہ میں کیے گئے لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے. یہ فضیلت ہے فی سبیل اللہ کی. تو فی سبیل اللہ میں کیا آتا ہے؟ جہاد تھر فہرست، جہاد کی تمنا کرنا، انسان کا جہاد میں شریک ہونا، شریک نہ ہو سکے تو اس کی تمنا رکھنا، اور بغیر تمنا کے فوت نہ ہونا. اور پھر جو اللہ رب العالمین کے راستے کے کام ہے، دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، پھر اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا، لوگوں کے تانے سننا، یہ سب اس کے اندر آتا. تو اگرچہ ہم ہجرت نہ کر سکے، اگرچہ ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں گھروں سے نہیں نکالا گیا، لیکن کم از کم یہ تکلیف تو ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ دین کی ہم دعوت دلائیں، دین کی نشر و اشاعت کریں، صحیح دین کو بیان کریں، پھر اس میں ہمیں تانے سننے کو ملے تو اس کا مزہ ہی الگ، اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے انسان کہ واقعی اللہ کے راستے میں انسان کو تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی، اس کی ایک کیفیت، اس کے جذبات ہی مختلف ہوتے، اس کا اجر بھی پھر اللہ رب العالمین نے یہی رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے جہاں نہریں بہتی ہیں. تو جنت کے تو دو صفات ہیں اور جنت کے جو احوال ہیں وہ کئی دفعہ ذکر ہو چکے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو بھی اجر ہے وہ بہترین ہے اہل ایمان کے لیے. ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے، چند آیات باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی پر اکتفا کر لیں. کوشش تھی کہ آج مکمل ہو جائے، لیکن قدر اللہ، انشاءاللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص بھی اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کو پائے گا کہ اللہ بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اب آپ اور میں اس وقت جس خاندان سے، جس گھر میں پیدا ہوئے، وہ میری اور آپ کی اپنی کوئی خواہش یا سلیکٹ تو نہیں کیا تھا، ہم نے، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے جو عام طور پہ جو رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں، وہ 4 چیزیں لوگ دیکھتے ہیں. کوئی خاندان، بڑا نام دیکھتا ہے، کوئی دولت دیکھتا ہے، کوئی جو ہے خوبصورتی دیکھتا ہے، اور کوئی دین دیکھتا ہے. جو کچھ دیں عورت کو شادی کے وقت، وہ حق مہر میں دیں، اس سے آپ کی بھی ضمانت ہے اور عورت کی بھی ضمانت ہے.